بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام کی شمار بھی ان مشہور انبیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر خیر قرآن مجید کی 4 سورتوں میں کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی محترمہ رحمت بنت افراسیم سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام انتہائی نیک، بخشرت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں اور بڑے ہی صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ آپ کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی فوت ہو گئے اور گھر بار بھی ویران ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ کا رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور رہنے لگے۔ صرف آپ کی زوجہ محترم رحمت بن افراسیم ساتھ رہے، آپ کی ضروریات پوری فرماتے۔ آپ کی وفادار بیوی ہجرت پر دوسروں کے کام کر کے آپ کے لیے کھانے پینے کی بندوبست کیا کرتی تھی۔ اسی آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر لوگوں میں سے زیادہ نیک لوگوں پر، اس کے بعد جوان سے کم درجہ کے ہوں ان پر آتی ہے۔ انسان پر اس کی دین ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہیں۔ اگر وہ دین مضبوط ہو تو پھر آزمائش بھی سخت آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر و استقامت مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ پر آنے والے مصائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے۔ آخرکار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اللہ عز و جل کے حضور صحت کے لیے دعا مانگی۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یا اللہ، مجھے تکلیف دہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ آرام کرنے والا ہے۔ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اے میرے رب، بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گر گرا کر اپنی صحت اور مصائب دور ہونے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرمائے وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کریں، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائیں گے، اور اسی چشمے کے پانی کو پئیں، اندرونی بیماریوں سے شفا مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صحت کا عملہ عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت ملنے کے بعد ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اتنے میں سونے کی ڈڑوی کا ایک بنڈ آپ پر آ گرا۔ ان سونے کی ڈڑوی کو مٹیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے اور اللہ رب العزت نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس دولت سے مستغنی بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں ہے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مذاہب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کے صبر کرنے کا خوب تعریف فرمائی اور آپ کے تمام مصائب دور فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی واقعہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ بے شک ہم نے انہیں ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ وہ بہت ہی نیک بندے اور اپنے رب کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اور انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنی خاص مہربانی سے
ایسے ہی اور بھی عطا فرمائے کہ تاکہ یہ واقعہ بیماری عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت بن جائے، اور ہم نے اپنی خاص رحمت سے انہیں ان کے اہل و عیال عطا فرمائے اور ان کی مانند اور بھی عطا فرمائے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ حضرت ایوب کی بیوی رحمت آپ کی بیماری کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آپ کی وہ بیوی آپ کی صحت کے شدید خواہش مند تھے اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتے تھے۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ غصہ ہوئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے مار دوں گا۔ چنانچہ آپ جب تندرست ہوئے تو قسم پورا کرنی چاہیے۔ آپ کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قسم پورے کرنے کا ایک ایسا راستہ بتایا جس میں آپ کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے 100 ٹنگوں والے جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ اور جو آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آزمائش میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم پر قائم رہے۔ آپ نے 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حومل اور ان کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔